السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 63۔ وادی نخلا میں طائف میں کیا ہوا جہاں آپ دعوت دین کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ بدبختوں نے آپ کو انتہائی حد تک اذیتیں پہنچائی، پتھر مارے، لونڈے شہدے پیچھے لگا دیے، تمسخر کیا گیا۔ کون سی تکلیف تھی جو نہ دی گئی؟ آپ کی آنکھیں روئی، دل غمگین، قدموں سے خون جاری۔ کس کی پناہ لے، کہاں جائے، کس سے شکایت کرے، کس سے مدد مانگے؟ آپ سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو قوی ہے، قہار ہے، عزیز ہے اور حامی و ناصر ہے۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگی، فرمایا: اللہم انی اشکو لک ضعف قوتی وقلہ حیلتی وحوانی علی الناس، انت ارحم الراحمین ورب المستضعفین وانت ربی الی من تقلنی۔ تڑپ جاتا ہوں جب ضعف کا منظر یاد آتا ہے کہ زخموں سے بھرا جسم پیمبر یاد آتا ہے۔ رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے، لہو بہنے لگا، زخمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے پیارے۔ حد نخلا میں آ پہنچے بحال خستہ و غمگین، وہاں چشمے پر آ کر زخم دھوئے، پٹیاں باندھی۔ با چشم تر نبی نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی: الہی قوم کو چشم بصیرت دے، انہیں نور بصیرت دے، انہیں نور ہدایت دے۔ الہی رحم کر کہسار طائف کے مکینوں پر، خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ صحابہ کرام کو انعام سے نوازا گیا۔ اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ تجھ سے بعید کر رہے تھے۔ درخت کے نیچے ان کے دلوں میں جو بات ہے اسے اللہ نے جان لیا اور ان پر سکنیت نازل کی، ان کو قریبی فتح دی۔ یہی وہ غایت ہے جس کی تمنا مومنین کرتے ہیں، جسے صادقین چاہتے ہیں، کامیاب و کامران اس کی حرص کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا سے بہتر، برتر اور قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب سے بڑا اور بلند مقصد ہے، کوئی عطیہ بھی اس کی برابری نہیں کرتا۔ اس آیت میں رضا کی خبر ہے، دوسری میں مغفرت کی، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ ایک اور جگہ اسے توبہ سے تعبیر کیا ہے، اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرما لی۔ ایک جگہ اسے عفو کہا ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے، انہیں کیوں اجازت دے دی؟ بہرحال یہاں جو کہا ہے اس سے خوشنودی رب محقق ہو گئی، کیونکہ انہوں نے درخت کے نیچے بعید کی اور اللہ کو دل کا حال معلوم ہے۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر جان و روح کی قربانی دینے کی بعید کر رہے تھے، اپنے وجود و بقا کو مٹانے کی بعید کر چکے تھے کہ ان کی موت سے پیغام حق کو زندگی ملے گی، ان کے قتل سے ملت اسلام کو بقا اور ان کے چلے جانے سے پیمان وفا پورا ہوگا۔ ان کے دل میں ایمان و یقین، اخلاص و اذعان اور صدق و امانت کے جو ہر تابعدار تھے وہ تھکے جاگے بھوکے رہے، پیاس جھیلی، ہر طرح کی مصیبت، ضرر، تنگی، مشقت اور نقصان برداشت کیا، اسی لیے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ انہیں گھر یار، دیار و اموال اور اہل و اولاد چھوڑ دینے پڑے، فراق کی آگ میں جلے، اجنبیت کا ذائقہ چکھا، سفر کی تھکان، گرد و غبار اور اجنبیت کا احساس ہوا، گھروں سے بھگائے گئے، ماں باپ بچوں سے دور ہوئے، مصیبت میں ڈالے گئے، تبھی تو اللہ ان سے راضی ہوا۔ ایسے مجاہدین، ملت کے فرزندوں اور دین کے موافقین کا بدلہ کیا۔ اونٹ اور گائے، بیل بکری یا زر و جواہر یا گنتی کے سکے یا سرسبز باغات اور شاندار محلات ہو سکتے تھے؟ نہیں، ان کا صحیح معاوضہ تو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہی ہو سکتی تھی، جس سے ان کے دل ٹھنڈے ہوں۔ ان کے صبر کا بدلہ جنت ہے، دیبار و حریر ہے، جس میں وہ مسحریوں پر ٹیک لگائے بیٹھیں گے، جہاں دھوپ اور جاڑے کا احساس نہ ہوگا۔ اس کے درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے، ان کے پھل نزدیک ہی لٹکے ہوں گے، سونے چاندی اور شیشے کے جام مناسب انداز میں بھر بھر کر انہیں مشروب پلائے جائیں گے۔ ہر حال میں تسلیم و رضا۔ بنو عبس کا ایک شخص اپنے گمشدہ اونٹوں کی تلاش میں نکلا، 3 دن تک اسے ڈھونڈا۔ یہ شخص مالدار تھا، مال اونٹ
مال اونٹ گائے بیل بکری اور لڑکے لڑکیاں اللہ نے اسے دی تھی۔ گھر بڑا کشادہ تھا۔ بنو عبس کے دیار میں سیلاب کے راستے میں مکان واقع تھا۔ یہ لوگ عیش و آرام اور امن و امان میں رہتے تھے۔ اس کے ماں باپ یا اولاد کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ حادثات اور مصائب بھی ان پر ٹوٹ سکتے ہیں۔ بقول شاعر رات میں اول وقت خوشی خوشی سو جانے والے حادثات سحر کے وقت بھی آ جایا کرتے ہیں۔ گھر کے لوگ چھوٹے بڑے سب سو گئے، مال و اسباب سب موجود۔ باپ باہر نکلا ہوا گمشدہ اونٹ کی تلاش میں تھا۔ رات میں ایسا شدید سیلاب آیا جس نے چٹانوں کو مٹی کی طرح اٹھا لیا، تمام گھر تباہ کر ڈالے، مال اور گھر بار سب برباد ہوئے، سب مرکھب گئے گویا وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ 3 دن بعد باپ وادی میں واپس آیا تو کچھ نہیں تھا، نہ کوئی زندہ، نہ بولنے والا، نہ دوست، نہ محبوب، بالکل چٹیل میدان۔ یا اللہ یہ کیا آفت آ گئی! بیوی بچے بیٹا بیٹی اونٹ گھوڑے گائے اور بکری مال و زر کپڑے لتے سب کیا ہوئے! اس پر مزید آفت یہ ہوئی کہ ایک اونٹ بھاگا، جسے اس نے پکڑنے کی کوشش کی تو اونٹ نے چہرے پر لات مار دی جس سے اس کی آنکھیں چلی گئی۔ بیچارہ صحرا میں چلانے لگا کہ کوئی آدمی اسے پکڑ کر کسی ٹھکانے پر پہنچا دے۔ ایک دوسرے اعرابی نے اسے دیکھا اور پکڑ کر دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس لے گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ خلیفہ نے پوچھا تم کیسے ہو؟ اس نے کہا خدا نے جو کیا میں اس پر راضی ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی جو اس نے کہہ دی، ایسی بات جسے موحد مسلمان ہی کہہ سکتا ہے۔ وہ سائلوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ وجہ اللہ سے رضامندی۔ جو راضی نہیں ہوتا، مقدر کو نہیں مانتا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ زمین میں خندق یا آسمان میں سیڑھی لگا لے اور اگر چاہے تو کوئی اور ذریعہ بنا کر آسمان کو چلا جائے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کہ اس کی تدبیر سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وقفہ۔ ابو علی بن اشبل نے کہا جب تمہیں فکر لاحق ہو تو امیدوں آرزوؤں سے کام لو کہ جنت کی نعمتیں بھی تو وعدے ہی ہیں۔ مایوسی سے بچانے کے لیے امید کی ڈھال اپناؤ یہاں تک کہ وقت خود مرہم بن جائے۔ دوستوں سے اپنا غم چھپاؤ کیونکہ ان میں حاسدین اور دشمن ہے۔ حادثات کا کھٹکا نہ لگا رہے کیونکہ اس سے تو آدمی مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ رنج یا خوشی دونوں ہی پائیدار نہیں ہے، آنی جانی چیز ہے۔ نفس انسان کی عقل کو مغالطہ میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بیدار مغز لوگوں کو زندگی اچھی ہی نہ لگے گی۔ فیصلہ کرنا۔ جب تم کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر جمو۔ بلا شبہ اللہ متوکلین کو پسند کرتا ہے۔ فیصلہ کرتے وقت ہم میں سے بہت سے لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں، انہیں قلق، حیرت و شک و شبہ پیش آتا ہے، پریشانی ہوتی اور ہمیشہ سر چکراتا ہے۔ اس لیے آدمی پر لازم ہے کہ وہ مشورہ لے اور اس سے استخارہ کرے اور سوچے کم۔ جب کوئی ارادہ پکا ہو جائے اور دل اس پر جم جائے تو بلا تردد اقدام کر ڈالیں۔ اب استخارہ اور مشورہ کا وقت ختم، اب عزم کرے تو توکل سے کام لے، یقین اور مضبوطی ہو، بتا کر تردد اور اضطراب کی زندگی ختم ہو۔ احد کے دن آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے باہر نکل کر مقابلے کی رائے دی، تب آپ نے ذرہ پہنی تلوار ہاتھ میں لی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کہیں ہم نے تو آپ کو مجبور نہیں کر دیا؟ ایسا ہے تو پھر مدینے میں ہی ٹھہریے۔ فرمایا کوئی نبی جب ذرہ پہن لیتا ہے تو اسے اتارنا زیبا نہیں دیتا جب تک اللہ اس کے اور دشمنوں کے بیچ فیصلہ نہ کر دے۔ آپ پھر نکل پڑے۔ یہاں پہنچ کر مسئلے میں تردد کی گنجائش نہیں، اب عزم مصمم اور نفاذ کی ضرورت ہے۔ جرأت و شجاعت اور قیادت کا تقاضا فیصلہ لینا ہے۔ بدر کے موقع پر بھی آپ نے بحکم و شوا و رحم فی الامر اور و امر ہم شوری بینہم، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پھر جب ایک فیصلہ ہو گیا تو آپ نے بے کھٹکے اقدام کر دیا۔ تردد کا مطلب ہے فساد رائے، ہمت کی کمی، ارادے کا تزلزل، کوشش کا بکھراؤ اور سفر کی ناکامی۔ یہ لا علاج مرض ہے، اس کی دوا تو بس عزم، جزم اور ثبات ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، ان میں صرف شک و اضطراب کی روح کام کرتی ہے۔ اپنے بارے میں بھی، ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی روح اور ذہن کو ناکامی اور انتشار کا شکار ہو جانے دیا ہے۔ واقعے کے مطالعے، مسئلے پر غور، اہل رائے کے مشورے
مشورے اور رب السماوات الارض سے استخارہ کے بعد آپ اقدام کریں، پیچھے نہ ہٹے، جو چیز بھی سامنے آئے اسے فوراً نافذ کریں، اس میں دیر نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فتنہ ارتداد کے موقع پر لوگوں سے صلاح و مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہ تھی کہ قتال نہ کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر کو اس پر شرح صدر ہو چکا تھا کہ قتال کے ذریعے اسلام کی تقویت ملے گی، فتنے کی جڑ کٹے گی اور دین سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی تادیب ہوگی۔ اللہ کے نور نے انہیں دکھایا کہ قتال بہتر ہے، لہٰذا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور فرمایا، بخدا جو نماز و زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں ان سے ضرور جنگ کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، مجھے احساس ہو گیا کہ ابوبکر کو جس پر شرح صدر ہو گیا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ یہ فیصلہ ہوا اور اس کے مطابق اقدامات کیے گئے۔ حضرت ابوبکر کی رائے ہی مبارک اور صحیح نکلی، اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ ہم کب تک مضطرب رہیں گے، اپنی جگہوں میں چکرائیں گے اور فیصلہ لینے میں تردد کا شکار رہیں گے۔ بقول شاعر، اگر رائے رکھتے ہو تو عزیمت والی رکھو، تذبذب و تردد والی رائے بہتر نہیں ہوتی۔ منافقین کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ بحث و تکرار اور نظر ثانی وغیرہ کی باتیں کر کے اصل اسکیم ہی رائیگاں کر دیتے ہیں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہاری مشکل میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے بیچ فتنے کی باتیں ڈالتے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں باتیں بنائی کہ اگر ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے تم اپنے آپ سے موت کو ٹال دو اگر تم سچے ہو۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ لیت و لال میں پڑتے رہتے ہیں اور اگر مگر کے عادی ہوتے ہیں، یہ ایک قدم آگے بڑھاتے ایک پیچھے ہٹاتے ہیں، اسی کے بیچ لٹکے رہتے ہیں، نہ ان میں ہے نہ ان میں، کبھی ہمارے ساتھ کبھی دشمن کے ساتھ، ایک بار یہاں ایک بار وہاں، جیسا کہ حدیث میں ان کو ایسی بکری جو دور ریوڑیوں کے بیچ میں ہے کہا گیا ہے۔ مشکلات کے وقت کہیں گے، اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، حالانکہ وہ اپنے آپ سے اور خدا سے جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ بحرانی حالت میں کھسک لیتے اور خوشحالی میں چلے آتے اور کہتے، ہمیں جانے دیجئے، ہمیں نہ آزمائیے۔ ان کا فیصلہ تذبذب اور مایوسی کا تھا۔ احزاب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ محفوظ تھے۔ ان کی یہ سب کارستانیاں واجب سے بچنے اور واضح حق سے کھسک لینے کے باعث تھی۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلے ویڈیو میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے کیا لکھا ہے۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔